بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، آپ سارا سال سارے وظیفے پڑھیں، لیکن جو رمضان کا وظیفہ ہے، جو رمضان کی عبادت ہے، اس کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے رزق بے شمار لا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام اور عافیت والا بنا۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اسلام کے بہت سے احکام چاند کے دیکھنے پر مبنی ہیں، مثلا قربانی لے لیجئے، حج ہو، عید الفطر اور رمضان۔ تو اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ایک انوکھے قرآنی عمل سے آگاہ کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ ہزاروں افراد پر کئی مرتبہ آزمایا چکا اور ہر بار بہترین نتائج ملے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا تو خدا کی غیبی مدد سے تنگ دستی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ رزق میں ایسی برکت اور ایسی فراوانی پیدا ہوئی کہ کسی اور کی محتاجی ہی باقی نہ رہی، اور اللہ کی ذات نے خزانہ غیب سے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرما دیا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر مختصر سا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس زبردست عمل سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ تو بہترین رزق کے متلاشی حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے، تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی قرآنی اور روحانی وظائف آپ کو بر وقت مل سکے۔ عزیز خواتین و حضرات، رمضان کا چاند بڑی فضیلت، عظمت و رحمت والا ہے۔ رمضان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کا استقبال اور انتظار فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف انتظار فرماتے بلکہ پوری امت کو یہ حکم بھی فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول بھی رمضان میں اپنے آپ کو دیگر مصروفیات سے فارغ کرنے کا تھا، لہٰذا ہمیں بھی رمضان کا استقبال اور انتظار کرنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ہی گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور دل کی صفائی کر لینی چاہیے، تاکہ پہلے ہی دن سے رمضان کی برکتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوستو، آج کا مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آج کل بے روزگاری، تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ لہٰذا ان تمام مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے رمضان کا چاند دیکھ کر فوراً یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، اور پھر اسی ماہ مبارک قدرت کا کرشمہ اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 کو پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر فوراً سورہ توبہ کی یہ چھوٹی سی آیت یعنی آیت نمبر 51 کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں زبردست مالی خوشحالی بھی ہو جائے گی، اور اس مال میں اللہ اور اس کے رسول اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو رزق کی تنگی کبھی نہ ہوگی۔ جب اللہ رب العزت آپ کو بے شمار رزق سے اپنا رزق عطا فرمائے تو کوشش کیجئے اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ضرور نکال دیجئے، اور اللہ کی راہ میں کسی مفلس، کسی غریب کو ضرور دے دیجئے۔
اس عمل کو کوشش کیجئے کہ ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ پھیلا دیجئے۔ دوستو انشاءاللہ رزق کے حوالے سے تمام مسائل اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے اخلاق کے دائرے میں پوشیدہ ہیں، اور طلب مغفرت کرنا یعنی استغفار کرنا روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ان کو قبول فرما۔ تو پیارے دوستو، آئیں مل کر سب کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکات سے رزق و روزگار کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہوں وہ اس مختصر سے عمل سے اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے تمام مسائل حل کروا سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔